سورہ مائدہ کی آیت نمبر 80 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق اللہ العظیم۔ آپ دیکھتے ہیں ان میں سے بہت سو کو کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ کیا ہی برا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ یقین رکھتے اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ نبی پر اترا تو وہ کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ آپ پائیں گے ان میں سے ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ دشمنی میں سخت یہود کو اور مشرکین کو، اور ایمان والوں کے لیے محبت میں سب سے زیادہ قریب پائیں گے آپ ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عالم ہیں، درویش ہیں، اور اس واسطے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہود کی اور عیسائیوں کی مذمت چل رہی تھی۔ آج کی آیتوں کا مفہوم کیا ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں مراد منافق ہیں جو یہودیوں سے اور کافروں سے دوستی کرتے تھے، جن کا پیچھے بھی تذکرہ آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، یہاں مراد بنی اسرائیل ہی کے لوگ ہیں، اور ان کا بیان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے کافروں سے دوستی کی، جس کے نتیجے میں وہ بھی کفر کی جانب مائل ہو گئے، تو یہ گویا کہ مسلمانوں کو بالواسطہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم کافروں سے دوستی نہ کرنا۔ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے واقعات یہ امت مسلمہ کے لیے سب عبرت کے اسباق ہیں، کہ جیسے وہ لوگ کسی غلط چیز میں پڑ گئے، کسی وجہ سے نتیجہ ان کے سامنے آیا، تو اب تم کوئی نیا تجربہ نہ کرنے چل پڑنا۔ اس لیے کہ جو بندہ من جرب المجرب فقد حلت به الندامہ، کہ جب ایک دفعہ ایک کام کا تجربہ ہو چکا ہو، اب اس کام کو دوبارہ تجربہ کرنا یہ تو سوائے بیوقوفی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ نتیجہ جو نکل آیا، تو بنی اسرائیل کی کافروں سے دوستی نے نتیجہ ان کو بے دینی کی صورت میں دیا۔ جب آدمی کافر سے، فاسق سے، بدعتی سے دوستی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ بدعت کی، کفر کی اور گناہ کی جو شناعت اور سنگینی ہے، قباحت انسان کے دل سے ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کا دین بھی بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام کو
کا اس بارے میں خاصا اہتمام ہوتا تھا کہ وہ کسی بدعتی کو بعض اوقات سلام بھی نہیں کرتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کر کہا کہ فلاں صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم واپس جاؤ تو میری جانب سے سلام نہ کہنا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا. تو یعنی یہ اس طرح کا رویہ اپنانا یہ کوئی سخت دلی یا تنگ نظری نہیں ہے، یہ اصل میں اپنے دین کی حفاظت ہے کہ جیسے لوگوں کے ساتھ آدمی کا تعلقات ہوں گے ویسا ہی اس کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں. بالخصوص عام آدمی، ہاں جو اہل علم ہیں، پختہ لوگ ہیں، وہ اگر دعوت کی نیت سے کسی کے ساتھ ایسا تعلق رکھے جس سے ان کے اپنے بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کی پھر گنجائش ہے. لیکن عام آدمی کو اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے، بڑوں سے پوچھ کر کوئی ایسا کام کرنا بھی ہو تو کرنا چاہیے. اس نے فرمایا کہ ان لوگوں میں انہوں نے کافروں سے دوستی کی، نتیجہ ہوا کہ بہت برا کام ہو گیا، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو گئے. آگے فرمایا کہ اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین لاتے، ایمان رکھتے، صحیح طریقے سے چلتے رہتے تو کافروں سے کبھی دوستی نہ کرتے، کیونکہ مسلمان میں اور کافر میں دوستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تبھی ہوتی ہے جب آدمی اسلام میں ڈھیلا ہوتا ہے، ایمان میں، دین میں اپنے میں تساہل اختیار کرتا ہے، تب حقیقت میں وہ کافر کو دوست بناتا ہے. ورنہ جب ایمان انسان کے دل میں موجود ہو تو پھر کافروں کی دوستی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ہاں تعلقات ویسے رکھنا، اخلاقیات کا برتاؤ کرنا ایک الگ بات ہے. دوستی کا مطلب ہوتا ہے دل سے اچھا سمجھنا، کسی کو دل میں جگہ دینا. تو مسلمان کے دل میں کافر کے لیے جگہ نہیں. ہاں آج کلمہ پڑھے تو سر کا تاج ہے، ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، لیکن اگر کلمہ نہیں پڑھتا تو چاہے سگا باپ ہے وہ بھی ہمارا کچھ نہیں لگتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن ابن ابی بکر، یہ جنگ بدر میں اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. والد صاحب مسلمان، بیٹے مسلمان نہیں، وہ کافروں کی جانب سے شریک ہوئے بدر میں، اور سیدنا صدیق اکبر ادھر سے شریک تھے. تو بعد میں جب مسلمان ہوئے تو ایک موقع پر انہوں نے کہا ابا جی بدر والے دن ایسا ہوا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ آپ ابا جی ہیں. تو فرمایا کہ بیٹا اگر میری تلوار کے نیچے تم آئے ہوتے تو میں نہ چھوڑتا. تو یہ شان صدیقی ہے، اور یہ ایک مسلمان سے ایسی غیرت اور حمیت اپنے دین کے بارے میں ہونی چاہیے. یہ جذباتیت نہیں ہوتی، نہ اس کو جذباتیت کہہ کر اس کو جو ہے نا اس کی حیثیت کم کرنی چاہیے، نہیں، بلکہ یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے. آگے فرمایا اگلی آیتیں جو ہیں یہ بڑی اہم آیتیں اس لحاظ سے کہ اس میں یہودیوں کا اور عیسائیوں کا آپس کا، ویسے تو دونوں ہی کافر ہیں. آپ نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر سارا جو ہے وہ ایک ہی قوم ہے، ایک ہی ملت ہے. یعنی آپس میں چاہے ان کے 10 اختلافات ہوں لیکن مسلمانوں کے خلاف نفرت میں وہ سب برابر ہیں. لیکن اس زمانے میں جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو چونکہ وہ بالکل وہ زمانہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیچھے سے جا چکے ہیں، 600 سال ان کو وقت تقریباً ہوا تھا. تو عیسائیت بڑی حد تک کئی جگہوں پر اصلی شکل میں موجود تھی. یعنی اس وقت جو مذہب برحق تھا وہ عیسائی مذہب تھا، اور وہ اس میں سے کئی لوگ صحیح راستے پر قائم تھے، موجود تھے. جو عیسائیت کی بگڑی ہوئی شکل جو آج بھی ہے یہ اس زمانے میں بگڑی ہوئی شکل موجود تھی، کیونکہ 300 سال اس کے کچھ ہی عرصہ بعد، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے کچھ ہی عرصہ بعد عیسائیت میں بگاڑ آ گیا تھا. لیکن وہ کچھ لوگ پھر بھی ہدایت پر قائم رہے، جیسے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک ایسے ہی صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تھا. آپ ان کی خدمت میں رہے دین حق کی تلاش کے لیے، کیونکہ یہ خود تو ایران کے رہنے والے تھے. ایران میں عیسائی مذہب نہیں تھا، ایران تو آتش پرست مجوسی تھے یہ لوگ. وہ ایک راہب کے پاس رہے، اس نے پھر دوسرے کے پاس بھیجا، دوسرے سے کرتے کرتے آخر میں جس نے کہا کہ اب ہمارا زمانہ ختم، اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، ایسی ایک بستی ہوگی وہاں چلے جاؤ، اب امید ہے کہ ان کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، اب تم جا کر دین حق اب وہ ہے اس کو قبول کرو جا کر. کیونکہ وہ خود مرنے والے تھے، ان کو دنیا سے جانے کے لیے وقت آ گیا تھا. تو اس زمانے میں عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد، معتد بھی تعداد ایسی تھی جو دین کے لیے، دین اسلام کے لیے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی، جن میں سے نجاشی، شاہ نجاشی جو شاہ حبشہ تھے، ان کی بھی بہت واضح واقعات مشہور ہیں. اسی طریقے سے ہرقل جو قیصر روم تھا، اس نے بھی دل سے تو مان ہی لیا تھا کہ حضور اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اپنی دنیاوی مصلحت کی وجہ سے نہیں مانا.
حتیٰ کہ اس نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں پاؤں دھو کر پیتا. تو یہ ایک بہت بڑی محبت کی بات ہے، مگر ایمان نہیں لایا، تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس کا شمار کافروں میں ہوگا. یہ ایک نرم گوشہ عیسائیوں کے اندر اس وقت موجود تھا. تو فرمایا کہ یہودی، اس وقت کے یہودی بھی بہت سخت تھے، اللہ قلیل کچھ ایک دو بندے ان میں سے مسلمان ہوئے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کے علماء تھے، ورنہ یہودی زیادہ مسلمان نہیں ہوئے، تاریخ میں بھی کبھی نہیں ہوئے اور اس زمانے میں بھی نہیں ہوئے تھے. لیکن عیسائی بڑی تعداد میں اس وقت بھی ہوئے اور اس کے بعد بھی ہوتے رہے. اس زمانے کے عیسائیوں کے بارے میں یہ آیت ہے کہ ان کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک نرم گوشہ موجود ہے، اور اس کی وجہ قرآن پاک نے بیان کی ہے. وہ وجہ بڑی قابل غور ہے. وہ وجہ یہ ہے ذالک بأن منہم قسیسین ورہبان وانہم لا یستکبرون. 3 وجہ بیان کی ہیں. عیسائیوں کے اندر اسلام کے لیے نرم گوشہ ہونا اور قبول حق کی استعداد ہونے کی وجہ 3 ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کے اندر علماء ہیں، اہل علم موجود ہیں. صحیح علم اللہ کا ان کے پاس اس وقت تک موجود تھا، یعنی انجیل کی صورت میں جو محرف نہیں تھا. تو ایک تو یہ بات. اور یہ لوگ قسیس کہتے ہیں، عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے یا عربی زبان کا لفظ ہے کہ جس عالم کو بالخصوص رات یعنی اندھیرے کا معنی اس میں پایا جاتا ہے. جہاں ایک تفسیر مظہری میں یہ نقطہ لکھا کہ چونکہ علماء اور عباد جو عبادت گزار ہوتے ہیں یہ رات کی تاریکی میں علم کے موتی لاتے ہیں یا عبادت کے موتی چن کر لاتے ہیں، اس لیے ان کو قسیس کہا جاتا ہے. ان کے لفظ کے اندر تاریکی یعنی رات کا اندھیرا شامل ہے. تو علم کے لیے گویا کہ علم کی جلا کے لیے، روشنی کے لیے رات کی تاریکی ضروری ہے. عبادت کا بھی وہ دن میں وہ مزہ نہیں ہوتا جو رات کو ہوتا ہے. رات کو جب انسان تہجد کے لیے اٹھتا ہے، صلو باللیل والناس نیام، تو وہ بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. دن کی نماز کی بات کچھ اور ہے، وہ فرض ہے، وہ تو کرنی ہے اپنی جگہ، لیکن جو رات کی نماز ہے وہ عبادت ہے، وہ اس کا مزہ کچھ اور ہے. پھر رات اہل علم کی بھی اکثریت ایسی ہے کہ جو رات کو اپنے علمی مشاغل سر انجام دیتی ہے، کیونکہ رات کو یکسوئی ہوتی ہے، اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس سے کام میں برکت آ جاتی ہے. تو اس لیے کچھ ان میں فرمایا قسیس ہیں، علم موجود ہے. کیونکہ قبول حق سے آدمی کو 3 چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں. ایک جہالت، حب دنیا اور تکبر، چودراہٹ. یہ 3 چیزیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی دنیا میں کافر ہوئے جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، ان میں سے کوئی ایک چیز ان کے ساتھ ہوتی تھی، یا تو تینوں ہی ہوتی تھی یا کوئی ایک چیز ہوتی تھی. تو جہالت بھی بعض دفعہ سبب بن جاتی ہے انسان کے راہ راست سے ہٹنے کا. تو ایک تو ان کے اندر علم موجود تھا، لہذا جہالت ان پر اثر انداز نہیں ہوئی. دوسری وجہ ہوتی ہے حب دنیا، یعنی لالچ، مال کی محبت انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتی ہے. آدمی سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن چند پیسوں کے لیے، چند ٹگوں کے لیے وہ اس حق سے آنکھیں موڑ لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے. یہ حب دنیا ہوتی ہے. تو اس کا علاج یہ تھا کہ ان کے اندر راہب موجود تھے، درویش. جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی امت میں 2 ہی طبقے بڑے ہوتے ہیں. ایک علماء کا طبقہ ہوتا ہے، ایک صوفیاء کا طبقہ ہوتا ہے. صوفیاء جو ہوتے ہیں یہ درویش ہوتے ہیں، یہ زہد کے مرتبے پر ہوتے ہیں، یہ دنیا سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی یہی سبق و درس دیتے ہیں. علماء جو ہیں شریعت کی رہنمائی کرتے ہیں. تو دونوں سے مل کر شریعت کا نظام جو ہے وہ قائم ہوتا ہے. تو یہ چیز وہاں بھی موجود تھی. ان کے اندر بھی راہب تھے جو دنیا سے، جن کو دنیا کا لالچ نہیں تھا، کیونکہ دنیا کا لالچ بڑی مصیبت ہوتی ہے. حب الدنیا رأس کل خطیہ. فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. اگر آدمی کے اندر زہد فی الدنیا آ جائے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، تو آدمی 80 اور 90% تقریباً فتنوں سے بچ جاتا ہے. 90% تک آدمی جو شیطان کے چنگل میں آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے. دنیا کی محبت اس کو مارتی ہے مختلف طریقوں سے. اور تیسری وجہ ہوتی ہے تکبر. تو یہ بھی ان میں نہیں تھا. تکبر کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود آدمی کہ اب میں چھوٹا بنوں. جیسے یہودیوں کو یہ ہوا کہ ہم تو سیادت ہمارے پاس تھی، مذہب کے ٹھیکیدار ہم تھے، اور جناب آج یہ آ گئے دین کے. یہ اسی طریقے سے وہ جو عبداللہ بن ابی تھا، منافق ہوا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انصار مدینہ نے بالکل تیار تھے کہ اس کو اپنا بڑا بنا لیں. ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب آپ کے ہوتے ہوئے تو کون بڑا ہو سکتا تھا، اس لیے اس کے دل میں یہ چیز
نفرت اور حسد بن کر بیٹھ گئی. یہ تکبر، دل سے مسلمان نہیں ہوا اس وجہ سے کہ میں بڑا ہوں. یہی چیز ابو جہل کو مار گئی، تکبر ہی تھا اس کے اندر. فرعون کے اندر بھی تکبر تھا. یہ سب تکبر والے لوگ تھے، جانتے تھے کہ حق کیا ہے لیکن پھر بھی کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ہماری ناک نیچی ہو جائے گی، ہماری عزت پہ بٹا لگ جائے گا، داغ لگ جائے گا. فرعون کے ابو جہل نے جب بدر میں اس کو جب سر اتارنے کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آئے تو ان سے اس نے کہا کہ ابو جہل ہے تو انہوں نے کہا ہاں وہ عمر بن ہشام ہو. تو عمر بن ہشام تو اس نے تو عبداللہ بن مسعود اس کا گردن کاٹنے لگے تو کہنے لگا ذرا گردن نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کا سر ہے. یعنی مرتے ہوئے بھی اس کا یہ تکبر نہیں گیا. اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرا فرعون جو ہے نا یہ موسیٰ کے فرعون سے بڑا تھا، سخت تھا. کیونکہ موسیٰ کا فرعون جو ہے جب وہ اس کو ڈبکی آئی پانی کی تو کہتا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. لیکن اس وقت کا ایمان پھر معتبر نہیں تھا، جبریل نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی. اور لیکن جو یہ فرعون ہے یعنی ابو جہل تھا، یہ تو اس وقت بھی اپنے تکبر میں اسی طرح قائم تھا. اس لیے آپ کو جو مقابلہ اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے فرمایا وہ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد من النبیین، مجھے اللہ کے معاملے میں دین کے معاملے میں جتنی ایذا دی گئی، تکلیف اور درد دیا گیا ہے اتنی سابقہ نبیوں میں سے کسی کو نہیں. حالانکہ زکریا علیہ السلام جو ہیں ان کو آرے سے چیرا گیا لیکن وہ جسم کے اوپر وار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دی گئی ہے وہ جسم پر تو تھی ہی تھی، اس کے علاوہ جو ذہنی اذیت ہے، درد ہے، وہ زیادہ دیا گیا. بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی اور پتہ نہیں کس پوری ایک واقعات ہیں، تاریخ بڑی پڑی ہے، سیرت کی کتابیں اس سے. تو اس لیے یہ تکبر بڑی بری چیز ہے. یہ انسان کو قبول حق سے مانے ہوتی ہے. جب تک اس کی اصلاح نہ ہو جائے آدمی جاننے کے باوجود بھی ماننے کی طرف نہیں آتا. جانتا ہے، جیسے یہودی تھے الذین یعرفونہ آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. فرمایا یہ نہ سمجھو کہ یہودیوں کو پتہ نہیں ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں اور نبی برحق ہیں، جانتے ہیں، اور اتنا جانتے ہیں جیسے آدمی اپنی سگی اولاد کو جانتا ہے. سگی اولاد کو پہچاننے میں تو کوئی دشواری نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں، آدمی سوچ میں پڑ جائے. نہیں، وہ تو ایسی چیز ہوتی ہے کہ دل سے گواہی دیتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، دل گواہی دیتا ہے. تو ایسے ہی ان کو پہچانتی، اس لیے فرمایا لیکن پھر بھی مان کے نہیں دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرائض منصبی کا بیان آتا ہے قرآن پاک میں، اس میں ایک تعلیم کتاب ہے، ایک تزکیہ نفس ہے. تو تعلیم کتاب کا مطلب ہوتا ہے جہالت ختم ہو جائے گی، علم آ جائے گا. تزکیے کا مطلب ہوتا ہے تربیت ہو جائے گی، نفس مرے گا. جب تک نفس انسان کا نہیں مرتا، جاننے کے باوجود انسان الٹا کام کرتا. اب معاشرے میں کتنے لوگ جانتے ہیں کہ رشوت بری چیز ہے، 2 نمبری بری چیز ہے، جھوٹ بول کے پیسہ کمانا برا ہے، لیکن عمل کیوں نہیں ہے؟ عمل اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر کی صفائی نہیں ہوئی. وہ اندر گند بھرا ہوا ہے، وہ گند جب تک گند ہے اس وقت تک گندی کام کروائے گا، چاہے علم کے خانے میں آپ کچھ بھی رکھ دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل کا بظاہر ایک سفر ہے، درپیش ہے، تو شاید درس نہ ہو. اگر واپسی جلدی ہوگی تو ہو بھی سکتا ہے، ورنہ بظاہر ناغا ہوگا.